مکمل عمل درآمد اس پر ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ اور مطالبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ یہ کلمہ طیبہ جو ہے، یہ اس کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ایک مطلب میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اور آپ کو جاننی چاہیے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی حقیقت۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس کلمے میں رکھ دی ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کلمہ پڑھ لیں گے اور پھر اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش شروع کر دیں گے، دیکھیں کوشش ہی تو ہے نا، تو پھر آپ جو ہے وہ تمام یعنی جو انعامات ہیں یا جو اس کے نتائج ہیں وہ آپ کی زندگی پر مرتب ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ دنیا میں آپ ایک اچھی زندگی گزاریں گے، پریشانی سے پاک، اطمینان والی زندگی، ایک اچھی زندگی۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اور آخرت یا قبر میں تو بہت ہی اچھا حال ہوگا، بہت ہی اچھا۔ سلام قولا من رب الرحیم، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی بھیجی جائے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ تو بہرحال یہ کلمہ طیبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آپ جب اس کلمہ طیبہ کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کر لیتے ہیں، تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، آپ خلیفۃ اللہ بن جاتے ہیں، اللہ کے نائب، اللہ کے خلیفہ بن جاتے ہیں۔ بہرحال اب یہ کلمہ طیبہ ہے کیا؟ یہ دراصل اس میں سارا دین اس کلمہ طیبہ میں پوشیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن میں آپ کو یہ ایک اور طریقے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن۔ آپ ان سے کہہ دیں، اے رسول، اعلان کر دیں، ھذہ سبیلی، میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں دلائل سے، اندھا دھند نہیں، دلائل سے۔ انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکار سب، ان کا بھی یہی مشن ہے کہ یہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ دیکھیں، اب یہ چونکہ منزل اللہ ہو گئی، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان میں، دنیا کے امتحان میں ڈال دیا۔ اور امتحان کیا ہے اس میں؟ کہ آپ زندگی، یعنی مطالبہ یہ ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مرضی سے گزارو، میری ہدایت کے مطابق زندگی گزارو۔ اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ جو پہلا انسان آ رہا تھا، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا۔ سورہ بقرہ میں یہ مضمون سارا موجود ہے۔ اہبطوا منہا، یہ جاؤ یہاں سے۔ ایک ترجمہ میں تفصیلی ترجمہ کروں، اے انسان تم دنیا میں جاؤ، تمہیں میں ایک انعام دینا چاہتا ہوں، اپنی ملاقات، اپنے تقرب اور اپنے دیدار سے تمہیں میں نوازنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی۔ کوشش کے لیے میں تمہیں دنیا میں بھجوا رہا ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کی کامیابی مشقت میں ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں محنت کرو جیسا کہ محنت کا حق ہے۔
تو دنیا میں جاؤ، محنت کرو اور کوشش کرو، اور اگر تم نے کوشش کی، اور کوشش کس چیز کی ہے کہ زندگی میں اپنی مرضی استعمال نہ کرو بلکہ میری ہدایت کے مطابق زندگی گزارو۔ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ جس نے بھی اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاری تو وہ کامیاب ہوگا، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو یہ حقیقت ہے۔ دیکھیں میں آپ سے مختصر طور پہ پھر یہی کلمہ طیبہ کی حقیقت، کلمہ طیبہ آپ سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ آپ زندگی اپنی مرضی سے نہ گزاریں، اپنی خواہشات کے بل بوتے پر زندگی نہ گزاریں۔ دوسرا کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ زندگی دنیا کے لیے نہ گزاریں، آپ کی زندگی میں للہیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے منزل دنیا کو بنا لیا تو آپ پھر کلمہ طیبہ کے تقاضے پورے نہیں کر سکیں گے، نیکی آپ کو بہت دشوار ہوگی۔ جیسا کہ آج قرآن اور حدیث مکمل عمل درآمد اس پر ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، اور مطالبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ اس کا تقاضا کیا ہے، یہ ایک مطلب میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اور آپ کو جاننی چاہیے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، تو پھر آپ وہ مقام، وہ انعام حاصل کر سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا آپ سے وعدہ کیا ہے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر کلمہ طیبہ آپ نے پڑھا اور اس کے تقاضے جانے اور تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیا، یا کلمہ طیبہ کے تقاضے کے مطابق اگر آپ زندگی گزارنے لگے تو سب سے پہلے آپ کی یہ دنیا بہترین ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی، ٹینشن، انگزائٹی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ پھر اللہ کے بندے ہوں گے۔ اس وقت تو ہم نفس کے بندے ہیں، اس وقت تو ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، پھر آپ اللہ کے لیے جینا شروع کر دیں گے، اور پھر آپ زبان حال سے یہ کہیں گے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو کلمہ طیبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ ہر کام میں آپ کے للہیت ہونی چاہیے، کوئی کام بھی آپ نفسانیت سے نہ کریں، حتیٰ کہ آپ کھانا کھائیں تو اس میں بھی آپ کی نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ شادی کریں، آپ کاروبار کریں، آپ بچوں کی تربیت کریں، آپ گھر بنائیں، آپ کارخانہ کھول لیں، آپ جو بھی کریں، للہیت ہونی چاہیے آپ کے ہر کام میں، ہر ادا میں للہیت ہونی چاہیے۔ ایک آیت قرآن کی میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی پوچھ گچھ سے ڈرا۔ اور یہ کرے گا کیا؟ پھر ڈر گیا تو کرے گا کیا؟ نہى النفس عن الہوى، اپنے نفس کو اس نے روک دیا خواہشات نفس میں۔ فإن الجنة هي المأوى، اب جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ من چاہی زندگی گزارنا کلمہ طیبہ کے خلاف ہے۔ من چاہی زندگی گزارنے والا مومن نہیں ہے، یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ من چاہی زندگی گزارنے والا نفس کا اور شیطان کا بندہ ہے، یہ خواہشات کا بندہ ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گیا یہ جہنم میں جائے گا۔ اور ابھی میں نے آپ کو
اور جو دوسری آیت پڑھی کہ نہن نفس جنت جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خواہش نفس سے رکنا ہوگا. دیکھیں ہدایت مکمل ہے اور ہدایت محدود نہیں ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے ہدایت. ہدایت میں آپ کی ساری زندگی ہے، آپ کا برتاؤ ہے، سب سے پہلے آپ کی نیت ہے. ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری نیت بدل گئی ہے دنیا میں آ کے. ہر شخص جو ہے دنیا کو منزل بنا کے دنیا میں جی رہا ہے اور جینا چاہتا ہے. یہ بات اچھی نہیں ہے، اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.